إلى الله نويت سنة الاعتکاف للہ تعالی۔ آج تک ہم نے جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں کی ہیں، آئندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ آج نور قرآن نشست میں درس قرآن پاک کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا 24واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا 8واں رکوع ہے۔ اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے دریافت کیا، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں شروع میں بہت باریک نکلتا ہے، یعنی ہمیں بہت باریک نظر آتا ہے، پھر دن بدن روز بروز بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک گھٹتا ہے کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمتیں معلوم کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سوال کا مقصود چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا۔ تو دونوں جو صحابہ ہیں، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سوال کیا کہ چاند کبھی چھوٹا نظر آتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، پھر 2 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے، پھر نظر آتا ہے۔ حالانکہ سورج کو آپ دیکھیں تو سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو وہ پورا رہتا ہے جب تک غروب نہ ہو۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس میں حکمتیں بیان کی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا یسألونک۔ یسألون کے معنی ہے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور کاف زبر کا مطلب ہے آپ سے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں عن الاہلہ، نئے چاند کے بارے میں۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، جو چاند پہلی تاریخ کو نظر آتا ہے، بالکل باریک ہوتا ہے، اسے ہلال کہتے ہیں۔ تو نئے چاند کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ ویسے قل کا لفظی معنی ہے تم کہو یا آپ کہیے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہیا وہ مواقیت للناس، وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ مواقیت کیلنڈر کو کہتے ہیں، مواقیت کیلنڈر کو کہتے ہیں،
وقت معلوم کرنے کے آلے کو کہتے ہیں، وقت کی، ٹائم کی علامتیں اور نشانیوں کو کہتے ہیں۔ تو فرمائیے لوگوں کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ تاریخیں دو قسم کی ہیں، ایک تاریخوں کا تعلق چاند سے ہے اور ایک تاریخوں کا تعلق سورج سے ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ شمسی کیلنڈر ہے، یعنی اس کا تعلق سورج کی چال سے ہے، اور محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یہ قمری کیلنڈر ہے، اس کا تعلق چاند سے ہے۔ ہم سے کوئی کہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت مہینہ کون سا چل رہا ہے اور مہینے کی کون سی تاریخ ہے، تو ہم کہیں جناب مارچ کا مہینہ ہے، تاریخ فلاں ہے، تو ہم گھڑی دیکھ کر، کیلنڈر دیکھ کر تو بتا سکتے ہیں، لیکن بتائیے زمین و آسمان میں کوئی ایسی علامت ہے جسے دیکھ کر ہم کہہ سکیں مارچ کی فلاں تاریخ ہے؟ لیکن جب ہم چاند کی تاریخوں کو دیکھتے ہیں تو چاند آسمان پر نظر آتا ہے، اور یہ آسمانی کیلنڈر ہے۔ چاند دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں آج 14 تاریخ ہے، آج چاند کی 28 تاریخ ہے، چاند نظر نہیں آ رہا لہذا چاند ڈوب چکا ہے، آج چاند کی 29 تاریخ ہے۔ تو فرمایا مواقیت للناس، یہ چاند کی تاریخ، یہ جو اختلاف ہے، یعنی چاند کبھی باریک ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر باریک ہوتا ہے، یہ لوگوں کے لیے ٹائم، وقت جاننے کا آلہ ہے، ذریعہ ہے۔ والحج، اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں، ٹائم کی وہ نشانیاں ہیں۔ آدمیوں کے ہزاروں دینی اور دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پر آج کل تو ہمارے ملک میں رائج یہی ہے کہ شمسی تاریخوں سے سارا حساب کتاب کرتے ہیں، ہم لین دین بھی کرتے ہیں تو جنوری، فروری، مارچ سے، لیکن صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک صدیاں گزر گئیں، چاند کی تاریخوں پر سارے معاملات ہوتے تھے۔ تو فرمایا زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات کا تعلق بھی چاند کی تاریخوں پر ہے۔ لیکن جہاں تک روزے کا تعلق ہے، عید کا تعلق ہے، اس کا شمسی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان کے روزے شروع ہوتے ہیں چاند دیکھ کر، عید کا دن ہوتا ہے چاند دیکھ کر، تو عید کا، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، رمضان کے روزے ہوں، شعبان کا مہینہ ہے، شوال ہے، رجب ہے، محرم ہے، ذی الحجہ ہے، سب کا تعلق چاند سے ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت کا حساب بھی جو ہے چاند کی تاریخوں سے ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اگر انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا، مثلا محرم کی پہلی تاریخ کو کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، تو پھر محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یہ 4 مہینے ہو گئے، اور جمادی الاولیٰ جو ہے اس کے 10 دن۔ اب یہ 4 مہینے 29 کے ہوں، 30 کے ہوں، ایک 29 کا ہو، باقی 30 کے ہوں، جو بھی ہو مہینوں سے حساب ہوگا۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں، تو پھر حساب مہینوں سے نہیں ہوتا، پھر دنوں سے ہوتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن سے مراد ہے 130 دن۔
4 مہینے 10 دن سے مراد کیا ہے؟ 130 دن۔ اسی طرح جو عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں حیض نہیں آتا، یعنی وہ پیریڈ نہیں آتا جس کے اندر نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، ایسی عورت کو اگر طلاق دے دی جائے اور وہ عورت حاملہ بھی نہ ہو، امید سے بھی نہ ہو، اور اسے پیریڈ بھی نہیں آتا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ جس عورت کو یہ پیریڈز نہیں آتے اور اسے طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو طلاق دی تو پورے 3 مہینے، چاہے وہ 29 کے ہوں چاہے 30 کے ہوں۔ مثلا محرم کی پہلی تاریخ کو طلاق دی تو محرم، صفر، ربیع الاول، یہ 3 مہینے۔ اور اگر پہلی تاریخ کے علاوہ کسی دن طلاق دی تو پھر 90 دن کا حساب ہوگا۔ یہ کن عورتوں کے لیے ہے؟ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا، وہ امید سے بھی نہیں ہے، حاملہ بھی نہیں ہے اور حیض بھی نہیں آتا۔ جیسے بوڑھی عورتیں ہیں، 55 سال یا 60 سال کی عمر ہے، تو انہیں یہ پیریڈز نہیں آتے، تو اس صورت کے اندر اگر انہیں طلاق دی گئی تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے پوری ہے۔ اور ایسی عورت کہ جسے حیض آتا ہے، یہ پیریڈز آتے ہیں، تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہے۔ اور جس عورت کو اس حالت میں طلاق دی گئی کہ وہ امید سے ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ اسی طرح کسی کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عورت امید سے ہے، حاملہ ہے، تو بیوہ کی عدت بھی بچے کی ولادت تک ہوگی۔ اور اگر بیوہ ایسی ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ حیض کے جو ایام ہیں ان کا حساب بھی چاند کی تاریخوں سے ہوتا ہے۔ حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں بھی چاند کی تاریخوں سے شرعی طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ دودھ چھڑانے کا جو وقت ہے وہ بھی چاند کی تاریخوں سے ہے۔ اب جیسے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے نزدیک جو فتویٰ ہے، احناف کے نزدیک جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ 2 سال دودھ پلائے، اس سے اوپر دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں میں مشہور ہے لڑکا ہو تو 2 سال اور لڑکی ہو تو 2.25 سال، ایسا نہیں ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، بچہ ہو یا بچی، جو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اس سے پہلے بھی ماں دودھ پلانا بند کر سکتی ہے۔ اب 2 سال ہیں اسلامی 2 سال۔ 2 سال کون سے ہیں؟ زور سے بولیں۔ اب دیکھیں اسلامی جو سال ہوتا ہے وہ 355 دن کا ہوتا ہے۔ کتنے دن کا؟ 355 دن کا۔ اور جو شمسی سال ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے۔ تو جو جنوری، فروری، مارچ سے سال بنتا ہے اس میں 2 سال میں 20 دن زیادہ ہیں۔ کتنے دن زیادہ ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 دن پہلے دودھ پلانا بند کرنا ہوگا، یعنی دودھ پلانے کی مدت کا اعتبار بھی چاند کی تاریخوں سے ہے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی سال کے اعتبار سے۔ اور حج کے اوقات بھی اسی سے معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیں حج آپ ایسا تو نہیں کہ بھئی جنوری کو کر لیں گے، کہ آپ نے کہا جناب 15 جنوری کو ہر سال حج کریں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ حج کب کرنا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان میں عرفات میں، مزدلفہ میں و منی میں حاجی جاتے ہیں۔ تو بتائیے یہ 8 ذی الحجہ کا پتہ چاند سے چلے گا کہ سورج سے؟ چاند سے۔ تو فرمائے یہاں پر کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس لیے ہے تاکہ تم حج کے اوقات جان سکو۔ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں۔
جو چاند کے ماہر ہوتے ہیں وہ دیکھ کر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آج چاند کی 4 تاریخ ہے یا 6 ہے، لیکن ہمیں اتنا تو پتہ نہیں چلتا. ہمیں اتنا ہوتا ہے کہ باریک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چاند کی ابتدائی تاریخ ہے، مہینہ شروع ہے. اور پھر فرمایا کہ جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے. ویسے جو چاند کا ماہر ہے وہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ آج چاند کی 13 تاریخ ہے کہ 14 ہے کہ 15 ہے، لیکن ہمارے جیسے کو 13، 14، 15 چاند ایک ہی نظر آتا ہے، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مہینے کا درمیانی حصہ ہے. اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، کیونکہ 28ویں رات تک چاند نظر آتا ہے، 29ویں رات کو چاند نظر نہیں آتا. اور اگر مہینے کی 30ویں رات ہو تو 30ویں رات بھی چاند نظر نہیں آتا. اسی طرح ان کے مابین ایام میں چاند کی حالتیں دلالت کیا کرتی ہیں، یعنی چاند کی حالت بتا دیتی ہے کہ آج چاند کی 26 تاریخ ہے کہ 25 ہے کہ 27 ہے کہ 28 ہے. آگے فرمایا پھر مہینے سے سال کا حساب بن جاتا ہے. تو یہ قدرتی کیلنڈر ہے، جنتری ہے، جو آسمان کے صفحے پر، پیج پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے. ہر ملک، ہر زبان کے لوگ، چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے پڑھے لکھے نہ ہوں، یہ اس قدرتی کیلنڈر کو پڑھ لیتے ہیں، اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں. تو ارشاد فرمایا، دوبارہ سماعت کریں، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، والحج، اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں. آگے ایک زمانہ جاہلیت کی بری رسم کا ذکر ہے. جس طرح ہمارے یہاں پر بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں جس کی لاجک کسی کو نہیں معلوم، نہ وہ چیز قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ بزرگان دین سے ثابت ہے، نہ صحابہ اہل بیت سے ثابت ہے، نہ اولیاء سے ثابت ہے، اور نہ اس کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھیں. ایک شخص گاؤں میں دعوت میں گیا تو گاؤں والوں نے اس کی دعوت کی. تو جب اس کے سامنے کھانا رکھا تو کھانے کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈنڈا بھی رکھ دیا، عصا بھی رکھ دیا. تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے کھانا پیش کیا لیکن اتنا بڑا عصا، اتنا بڑا ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ کھانے کے بعد تم مجھے پکڑ کے مارو. تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو کچھ نہیں جانتے، یہ ہماری رسم ہے، ہم رسم و رواج کے پابند ہیں. ہمارے یہاں بھی شادی بیاہ کے موقع پر کیسی کیسی رسمیں، عجیب و غریب رسمیں. جی ایک میٹھا منہ ہوگا تو ایک چھوٹا میٹھا منہ ہے، تو ایک بڑا میٹھا منہ ہے تو جناب منگنی ہے، تو ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، تو مہندی میں یہ ہوگا. پھر عورتوں کی رسموں کی ساری ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے. آپ کو اتنے مٹھائی کے ڈبے لانے پڑیں گے، اتنے کیک لانے پڑیں گے، میری گود آپ اس طرح بھریں گے، یہ تحفہ دیں گے، آپ فلاں کو یہ تحفہ دیں گے، میرے فلاں رشتہ دار کو یہ دیں گے. پھر اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. تو بتائیے ان رسومات کا کیا فائدہ ہے؟ جناب آپ کو 16 مٹھائی کے ڈبے دینے ہیں، جی جناب آپ کو 20 مٹھائی کے ڈبے لانے ہیں، ایک مٹھائی کا ٹوکرا بھی لانا ہے. اب بیچارہ ہر آدمی تقریباً شوگر کا مریض ہے، اور اگر شوگر کا مریض نہ بھی ہو تو زیادہ مٹھائی کھانا نقصان دہ. لیکن بس یہ فضول رسومات، اور بعض تو عجیب و غریب رسومات ہوتی ہیں کہ جو خلاف شرع بھی ہوتی ہیں، وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب مہندی کی رسومات ہیں تو اب مہندی کے اندر دولہے کے ہاتھ کے اوپر مہندی رکھنا،
لڑکے کو ہاتھ پر مہندی لگانا حرام ہے، لیکن یہ ہندوانہ رسومات چلی آ رہی، اور پوچھے نا آپ تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتہ۔ مہمان نے کہا بھائی جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا اتنا بڑا ڈنڈا کیوں رکھا ہے کھانے کے ساتھ، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ کسی سے بھی پوچھیں تو کہتے جی جناب یہ تو رسم ہے، پتہ نہیں کیوں ہے۔ پھر ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اب آج کل ڈنڈا بڑا رکھتے ہیں، ہمارے بچپن میں ڈنڈے کا سائز، اسے کا سائز چھوٹا تھا۔ اس نے کہا اچھا چلو وہ فلاں بوڑھا ہے 100 سال سے اوپر عمر ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھئی مجھے تو نہیں پتا، لیکن جب میں چھوٹا تھا تو یہ ڈنڈا نہیں ہوتا تھا، ایک ٹہنی رکھی جاتی تھی بڑی سی، لیکن میرے دادا بتاتے تھے، یعنی 4 پشتوں پرانی بات بتا رہے ہیں، میرے دادا بتاتے تھے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب مہمان آتا تھا تو مہمان کو دانت میں خلال کرنے کے لیے ہم ٹوتھ پک دیتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ٹوتھ پک اس طرح تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ درخت میں سے باریک سی جو ٹوتھ پک کے لیے ایک ہلکی سی، آپ سمجھیں کہ ایک باریک سی، یوں سمجھیں ٹہنی کہہ لیں، یا باریک سی ہو جس سے دانت میں خلال کیا جائے، وہ رکھا جاتا تھا۔ پھر لوگ بھول گئے کہ کیوں رکھتے ہیں، تو پھر کسی نے ڈنڈی رکھ دی، ٹہنی رکھ دی، پھر کسی نے عصا رکھ دیا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا، اور آخر کار اب اتنا بڑا ڈنڈا بن گیا جس کا پتہ ہی نہیں کیوں رکھا ہے۔ تو فضول رسومات جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب شادی کی جو فضول رسومات ہیں اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ گناہ ہے، فضول ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ ہے، اور دوسری گناہ نہیں ہے لیکن بلا وجہ کا تکلف ہے۔ اب اتنے ٹوکرے مٹھائی کے، اور اتنے کیک، اور اتنی گینیاں، اور اتنے یہ اور اتنے وہ، یہ بلا وجہ ایک دوسرے پہ تکلیف دینا ہے۔ میں کل ایک بھائی سے ملا، انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادی ہوئی تو ماشاءاللہ میری بیٹی کے سسرال والے اتنے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، انہوں نے کہا کوئی رسم نہیں کرنی ہمیں، صرف بات پکی کی، اور پھر جا کر سیدھا ہمارا 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد پھر نکاح جب ہوا تو نکاح سے پہلے کوئی رسم نہیں، اور صرف رخصتی کا پروگرام ہوا، اور انہوں نے ہمیں کہہ دیا جناب آپ کو اور ہمیں کوئی لین دین نہیں کرنا، یہ عید کو یہ بھیجنا چاہیے، بقرعید میں یہ بھیجو، اور جناب رمضان میں یہ بھیجو، اور آم کا سیزن ہو تو آم کی پیٹیاں دو، تو پھل کا سیزن ہو تو وہ جناب پھلوں کے ٹوکرے، اور جناب وہ پہلی ڈیلیوری ہوگی تو ماں باپ خرچہ اٹھائیں گے۔ یہ ساری ہمیں رسومات نہیں کرنی، دونوں سکون میں الحمدللہ۔ ان رسومات سے دونوں خاندان والے پریشان ہوتے ہیں، تو ہم سوچ بنائیں، ایک دوسرے کو سوچ دیں کہ فضول رسومات سے کیا فائدہ ہے۔ تو اس زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتا تھا اور اس کو کوئی کام یاد آ جاتا تو اب دروازے سے نہیں آتا تھا واپس، بلکہ گھر کے پیچھے جو دیوار ہوتی تھی اس میں سوراخ کر کے دروازہ بنا کر دیوار توڑ کر داخل ہوتا تھا، اور اس کو یہ نیکی سمجھتے تھے۔ اور بعض تو ایسے تھے جب حج پہ جاتے، عمرے پہ جاتے، جب حج عمرہ کر کے واپس آتے تو گھر کے اندر دروازے سے داخل ہونے کو گناہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے پچھلی دیوار توڑ کے داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فضول رسم ہے، مال کا ضیاع بھی ہے، اور اس کو نیکی سمجھنا یہ تو بڑی جہالت ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور کوئی نیکی نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ تم گھر میں داخل ہو، من ظہورہا، پیچھے کی دیوار توڑ کر، پیچھے کی دیوار توڑ کر آؤ، یہ تو کوئی نیکی نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ شریعت کی پابندی،
اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا یہ نیکی ہے۔ لوگ ہر مسئلے کے اندر اپنے من گھڑت مسائل چلاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 50 آدمی بیٹھے ہوں گے، ایک بندہ اس کے سامنے شروع ہو گیا حج کے ایام میں، کرنے لگا بھئی ہم نے تو بڑوں سے یہی سنا ہے کہ آپ جب میدان عرفات میں ہوں گے تو آپ کو احرام سنبھالنا پڑے گا، اگر آپ کا احرام ذرا بھی ہلا تو ہر ہلنے پر ایک دم ہے۔ اب بتائیے یہ کدھر ہے قرآن و حدیث میں کہ احرام کی چادر ہل گئی تو دم آ جائے گا؟ اچھا اس کو سمجھائے گا کہ جی ہم نے تو بڑوں سے سنا ہے۔ تو اللہ کے بندوں قرآن و حدیث کو دیکھو، اولیاء کو دیکھیں، بڑے سے مراد تمہاری کون سی ہے؟ وہ تمہارے بڑے ہیں جو جاہل ہیں؟ ہاں اگر غوث اعظم خواجہ غریب نواز اعلی حضرت امام اہل سنت صحابہ اہل بیت اور اولیاء سے تم نے سنا ہے تو کوئی بات ہے، باقی جاہلانہ باتوں کو دلیل تو نہیں بنانا چاہیے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی کیا ہے؟ ہاں لیکن نیکی من اتقى، یہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اصل نیکی ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اصل نیکی کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، گھروں میں آؤ، من ابوابها، دروازے سے، اور اپنی مرضی سے من گھڑت خیالات مت گڑو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈر کر ہم سارے گناہ چھوڑ دیں، اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ میں ایک جگہ درس قرآن کے لیے جا رہا تھا، ہمارا ہر جمعرات کو درس ہوتا ہے آج کل، ہر جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد کھارا در میں اخن مسجد میں پروگرام ہوتا ہے۔ تو میں ایک مارکیٹ کے اندر سے گزر رہا تھا، رکشے میں تھا، ہمارا رکشہ پھنس گیا، بہت رش تھا۔ اب دوپہر کا وقت اور گرمی بھی ہے، تو میں آس پاس میں نے دیکھا تو مزدور جو ہیں وہ سامان لے لے کے جا رہے ہیں، اور اتنے بھاری بھاری بورے اپنے کندھے پہ اٹھا کے جا رہے ہیں کہ ہمارے جیسا تو بورا رکھے تو کمر ہی ٹوٹ جائے ہماری، لیکن مزدوروں کی عادت ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ان کو، پسینوں میں شراب ہو رہے ہیں، وہ بورے اٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ بعض میں نے دکاندار دیکھے جو سارا دن کھڑے رہتے ہیں، تو اس وقت بھی میں نے دیکھا وہ کھڑے ہیں، تو مجھے یاد آیا کہ ایک میرے دوست ہیں، وہ دکاندار ہیں، مجھے کہا میں دکان جب سے کھولتا ہوں 12 گھنٹے تک میں بیٹھتا نہیں ہوں دکان پہ، صرف نماز کا وقفہ ملتا ہے اور کھانے کا وقفہ، اور کبھی کبھی کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ تو کہا 12 گھنٹے تقریباً ہم مسلسل کھڑے رہتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ روزی کے لیے ہم کبھی بھی سستی نہیں کرتے، بڑی محنت کرتے ہیں، مزدور بھی محنت کرتا ہے، نوکر بھی محنت کرتا ہے، سیٹ بھی محنت کرتا ہے، ٹائم پر پہنچتا بھی ہے، پوری توجہ سے کام بھی کرتے ہیں، اور رزق حلال کمانا ثواب کا کام ہے، بری بات تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم بڑی قربانی دیتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے
عبادت میں بھی کوشش کریں، تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، تو اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا، ہم آخرت کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ذہن میں آتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا ہمیں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ تو 70 ماؤں کیا دنیا کی ساری مائیں جمع ہو جائیں، ان کی سب کی محبت کو جمع کریں، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، بات بھی سچی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، کیا وہ ہمیں بھوکا مارے گا؟ زور سے بولیں۔ کیا جو اس نے لوح محفوظ میں روزی لکھی ہے وہ ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ کیا روزی کا رزاق کون ہے؟ تو جب ہم روزی کمانے جاتے ہیں تو اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہمیں زیادہ چاہتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، روزی کا رزاق بھی ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، اللہ روزی دے دیتا ہے، تو چھوڑو کیا محنت کرنی ہے۔ اس وقت ہم ایسی باتیں نہیں سوچتے، اور اگر کوئی کہے بھی تو ہم کہتے ہیں نہیں، بات سب سچی ہے لیکن محنت کرنے کا حکم ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ محنت کرنے کا حکم ہے۔ دن رات لگے رہتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں، ابھی رمضان المبارک کی آمد ہوگی تو بعض بیچارے کام کرنے والے تو ایسے ہیں کہ ان کو پورے رمضان 2 گھنٹے بھی سونے کے لیے نہیں ملتا، اتنی پورے رمضان جاگتے ہیں، اور جاگنے کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں کہ جاگ کے بہت کمانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو محنت ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ عقیدہ ہے کہ روزی کا رزاق اللہ ہے، اللہ مہربان بھی ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، اللہ تعالیٰ ضرور روزی دے گا، اللہ کریم ہے، پھر بھی محنت کر رہے ہیں، تو آخرت کے حصول کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں اس سے سوچنا چاہیے کہ جتنی محنت ہم مزدور ایک دیہاری کے لیے کرتا ہے، 10 گھنٹے لگا ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، اگر ہم صرف جو نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکد ہے، صرف نماز ہی اتنی توجہ کے ساتھ پڑھ لیں تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں، بھئی کس کو کامیابی چاہیے؟ ہر ایک کہے گا جی کامیابی چاہیے۔ تو اللہ نے کامیابی کا نسخہ بتا دیا، کامیاب ہونا ہے تو اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، گناہ چھوڑ دو۔ وقاتلوا، وہ ایک حدیث بڑی پیاری ہے، فرمایا اپنے آپ کو مردہ شمار کرو۔ دہرائیے، اپنے آپ کو مردہ تصور کرو۔ اب بتائیے ہم مر گئے، ہم نے تصور کیا ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا، تو اب بتائیے مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں چلا جائے تو دنیا کے مسائل اس کو کوئی پریشانی کا باعث بنتے ہیں؟ وہ کہ میرا کیا اس سے لینا دینا، مہنگائی جتنی بھی ہو میرا کیا لینا دینا، میں تو مر چکا ہوں۔ تو فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا فرمایا؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے آپ کو تصور کرو میرا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا انتقال ہو چکا ہو اور ہم قبر میں ہوں تو بہت سارے معاملات جو ہیں ہمارے لیے آسان ہیں، یعنی دنیا کے بہت سارے معاملات سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو اگر اللہ کو پانا ہے نا تو تصور میں ہمیں پہلے مرنا ہوگا۔ ہم یہ تصور کریں گے ہم مر چکے ہیں، ہم دنیا سے چلے گئے، پھر اللہ نے کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا، اب تو ہمارے پاس گولڈن چانس ہے، دنیا سے کوئی چلا جائے، مر جائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے تو وہ پھر آپ سے کوئی بات کرے گا؟ وہ کہے گا جا جا، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، اب مجھے دوبارہ موقع ملا ہے، میں ایک ایک لمحے کی قدر کروں گا۔ تو فرمایا موت سے پہلے مر جاؤ،
جب تصور میں مر جاؤ گے تو ہر دن تمہارے لیے ایک انعام ہوگا، ہر دن ہر لمحے کی تم قدر کرو گے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، ان کا مقابلہ کرو، ان کی قوت کو تہس نہس کرو۔ اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو یہ ظالم تمہارے ملک تم سے چھین لیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں محفوظ رہیں تو جہاد کا جھنڈا بلند کرنا ہوگا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کافروں سے لڑو، جہاد کرو، انہیں قتل کرو۔ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، جہاں تم ان کافروں کو پاؤ انہیں قتل کرو۔ یعنی یہاں کافروں سے مراد ہے جو تمہارے مقابلے میں آتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو، تمہارے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو غدار ہیں، باغی ہیں، جو میدان جنگ میں آتے ہیں، تو تم مقابلہ کرو اور انہیں قتل کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم انہیں نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اے مسلمانوں، کفار مکہ نے تمہیں مکے سے نکالا، اب تم جہاد کرو اور مکہ فتح کرو اور انہیں مکے سے نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کافروں کا فساد قتل سے سخت تر ہے۔ دیکھیں، فساد جو ہے، جو کافروں کا فساد ہے، یہ قتل سے برا ہے۔ کیونکہ ہم جب مسلمان جہاد کرتے ہیں تو ہم کسی کافر کو قتل کرتے ہیں تو ہماری تو مثال ایسے ہے کہ جیسے ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے، اس کی انگلی سڑ گئی ہے تو پہلے کوشش کرتا ہے وہ انگلی صحیح ہو جائے۔ جب انگلی صحیح نہیں ہوتی تو وہ سوچتا ہے کہ اگر انگلی نہ کاٹی گئی تو پورا جسم سڑ جائے گا، تو جسم کو بچانے کے لیے انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ ہم پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں یہ توبہ کر لیں، لیکن جب یہ توبہ نہیں کرتے اور سڑے رہتے ہیں تو پھر ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ورنہ پوری دنیا میں فساد ہو جاتا ہے، پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ یوکرین کا مسئلہ ہوا تو پورے یورپ سے، امریکہ سے لڑنے والے بھیجے گئے اور عوام میں ہتھیار تقسیم کیے گئے، اور ایک عورت کے ہاتھ میں اتنی بڑی گن، لوگوں نے تصویر دکھائی، جی فلاں عورت ہے، اس کے ہاتھ میں گن ہے، یہ عام شہری ہے، اور وہ روسی ٹینک کے سامنے کھڑی ہے، اس کو ہیرو قرار دیا گیا۔ لیکن جو فلسطینی بچے اسرائیلی ظالم فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو امریکی اور یورپی میڈیا دہشت گرد کہتا ہے۔ تو یہ اسلام کو، جہاد کو جو دہشت گردی کہتے ہیں، اصل میں ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ امریکہ حملہ کرے، یورپ حملہ کرے، اسرائیل حملہ کرے، انڈیا کشمیر پر حملہ کرے تو یہ صحیح ہے، لیکن اگر مسلمان مقابلے کے لیے کھڑے ہوں، جہاد کریں تو یہ دہشت گردی ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس، یعنی حرم شریف کی حدود میں، مکہ شریف کی حدود میں ان سے جنگ نہ کرو۔
حتی یقاتلوکم فی، جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ حدود حرم میں تم سے لڑتے ہیں تو تم مقابلہ کرو، پھر تمہیں جواب دینے میں حرج نہیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے وہاں لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں حدود حرم میں قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں اور اسلام دشمنی سے باز آ کر توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت بڑی اہم ہے، لیکن یہ آیت کریمہ میں ایک اصول شریعت کا بتایا گیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ جہاد کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام دشمن قوتوں کو ختم کر دیں، یا اسلام دشمن قوتوں کو اتنا کمزور کر دیں کہ یہ ہم پر حملہ نہ کر سکیں اور فتنہ نہ کر سکیں۔ اگر ہم نے جہاد کیا ہوتا تو نہ امریکہ سپر طاقت بنا پھرتا، نہ روس، نہ چائنا، نہ انڈیا، نہ اسرائیلی فوجیں۔ اگر ہم نے جہاد کیا ہوتا تو یہ ساری قوتیں تہس نہس ہو چکی ہوتی۔ جو قوم جہاد نہیں کرتی وہ آپس میں لڑتی ہے۔ کیا اصول ہے؟ جب مسلمان جہاد نہیں کرتے تو کس سے لڑتے ہیں؟ آپس میں لڑتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں جب گھر پر حملہ ہوتا ہے تو گھر کے سارے لوگ متحد ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی لڑائیاں ہوں، اگر برابر والا حملہ کر دے تو لوگ متحد ہو جاتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کے نظریے میں جہاد کا نظریہ ہوتا ہے اور وہ اپنے سامنے دشمنان اسلام کو پاتے ہیں تو آپس میں ان کی محبتیں اور اتحاد قائم ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ہم میں غصہ پیدا کیا۔ یہ اللہ نے ہمیں ہتھیار دیا ہے تاکہ ہم کافروں سے لڑیں۔ یہ غصے کا ہتھیار کس کے لیے ہے؟ تاکہ ہم کافروں سے لڑیں۔ لیکن جب ہم کافروں سے نہیں لڑیں گے تو اس غصے سے آپس میں لڑیں گے۔ اب دیکھیں 1200 سال تک پوری دنیا کے مسلمان کامیاب رہے، پوری دنیا پہ حکومت رہی، کیونکہ وہ جہاد کرتے رہے۔ 200 سال سے ہم نے جہاد چھوڑا تو یہ حالت ہمارے سامنے ہے۔ اگر جہاد کا جذبہ ہوتا تو OIC میں 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، اور 4 ملک ایسے اسلامی ہیں جو OIC سے باہر ہیں، تو ٹوٹل اسلامک ملک جو ہیں وہ 61 ہیں۔ 61 اسلامی ملک، 170 کروڑ مسلمان ہیں۔ 170 کروڑ مسلمان ایٹمی طاقت بھی ہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانے، پیٹرول کے خزانے بھی ہمارے پاس ہیں، دنیا کی ساری قیمتی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اچھا کرنسی کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی ڈالر بڑا مہنگا ہے، پاؤنڈ اتنا مہنگا ہے، بتائیے کویتی دینار کتنے کا ہے؟ تو پوری دنیا میں جو 4 یا 5 کرنسیاں سب سے مہنگی ہیں وہ مسلمان ملکوں کی ہیں۔